ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان الا ما سعی. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے انشاءاللہ رستہ وہیں سے نکلے گا. یقین مانے وہ الفاظ نہیں میں شکریہ ادا کروں، میں تحسین پیش کروں، میں کوششوں کو سلام پیش کروں. نہ جانے کتنے دنوں سے اس آج کے اس پروگرام کو سجانے والوں نے کتنی راتوں کی نیندیں کم کی ہوں گی، کتنی کوششیں کی ہوں گی. میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اللہ ان کی کوشش قبول. ربنا تقبل منا انک. اللہ قبول کر کے وہ جن کا ذکر انہیں السابقون السابقون کا کیا ہے سورہ واقعہ میں کہ 3 گروہ، ایک پاس، ایک فیل اور ایک اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس. والسابقون السابقون، اور جن کے بارے میں تو نے فرمایا ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. امت کی پہلی صدیوں میں تو یہ لوگ کثرت کے ساتھ ہوں گے، لیکن امت کی آخری صدیوں میں یہ سابقون بہت کم ہوں گے، خال ہوں گے. میری دعا ہے اللہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ان سارے منتظمین کو اللہ وہ جو خال ہوں گے اللہ ان میں شامل فرما دے. ہم جو آئے اور جتنے عصری اور دینی اداروں کے اساتذہ، مبلغین، مدرسین تشریف لائے، اللہ ہم سب کو اس دن جنت الفردوس میں ہم سب کے خاندانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. آمین کہہ دیں. یہاں بھی اونچی آواز سے ہی کہنا چاہیے، وہاں بھی اونچی سے، یہاں بھی اونچی سے. کیا پتہ ہے کہ کون سا وقت قبولیت کا ہو، اور میرا ایمان یقین ہے کہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے احباب کس کی مصروفیت نہیں ہوگی کہ میں شروع ہو جاؤں کوئی اور شروع ہو جائے. کس کی مصروفیات چھٹی والے دن نہیں ہوتی. سارے چھوڑ کے جب آئے کس لیے آئے؟ پیسے ملے یہاں سے یا پیسے لگا کے آئے؟ کیا دنیا کا ملا؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے. تو جب اللہ کی رضا کے لیے اتنے دور و نزدیک سے لوگ آئیں گے تو اس مجلس جیسی اللہ کے ہاں قبولیت والی کون سی مجلس ہوتی ہے؟ تو جو اللہ کی قبولیت والی مجلس ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے تو کس میں آتے ہیں؟ یقیناً اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے ہوئے، میں اور آپ ان کے پروں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے ان سارے بھائیوں کو، میرے بڑے بھی اور چھوٹے، اللہ ہمیں انبیاء والی زندگیاں نصیب فرما دے، وہ والی صحیح، وہ والی جہد، وہ والا یقین، وہ والا ایمان نصیب فرما دے. اللہ وہ والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ وہ والی قبولیت نصیب فرما دے.
اللہ وہ والی رضا نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ جس طرح تو نے انہیں صراط مستقیم دکھایا بھی اور چلایا بھی، اللہ ہمیں بھی دکھا بھی اور اس راستے پر چلا بھی دے۔ اور اسی پر میں بات کر رہا تھا عبدالجبار ربانی صاحب سے، میری باقاعدہ ان سے آج ملاقات ہوئی، ملاقاتیں تو ہوئی لیکن باقاعدہ آج ہوئی۔ میں نے کہا ربانی صاحب چلتے جائیے، شکوہ زبان پہ نہ لائیے کہ فلاں کو کہا تھا وہ نہیں آیا، فلاں سے بھی رابطہ کیا تھا وہ نہیں آیا، وہاں چلا تھا پھر رک گیا ہے، اب ساتھ نہیں چلنے کو تیار، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بے پرواہ ہو جائیے، لیس للانسان الا ما سعی، آپ چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے کہ ایک دن آنے والا کہے کہ عبدالجبار ربانی بس میں نے دیکھ لیا، وہ نمائندہ کہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے تیرا چلنا کیسا ہے، بس اب آ، اب تجھے یہاں چلنے کی ضرورت نہیں، اب تیرا اگلا سفر آ گیا ہے، آ میں بتاتا ہوں تجھے میں کیا کچھ میں نے دینا ہے۔ چلتے جائیے، یہ سفر میرا آپ کا ہماری ذات کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے۔ میں بات وہ نہیں کروں، میرے سے میرا دل نہیں کر رہا، لیکن کہ کبھی کوئی ایسا ہوا ہے، مجھے ایک شادی کی دعوت آئی، میرا وہ کلیگ تھا کسی کالج میں، یہ میرا عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ کلیگ تھا، اس کی پھر شادی تھی، اس نے مجھے ایک دن کہا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ سے دوستی لگاؤں، لیکن چونکہ میرے تو اس میں آتا نہیں تھا، دائرے میں بالکل نہیں آ رہا تھا، تعلق تو تھا لیکن دائرے دوستی کے میں نہیں آ رہا تھا، تو وہ میں وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، وہ بھی جج بن گیا، سول جج بن گیا، اور اس کا شادی کا کارڈ آیا، تو میں نے وہ کارڈ آیا اور وہ دن آیا، تو میں نے کہا میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو پھر میں اس سوچ میں پڑ گیا، تو جو آپ کی اگر میری طرف ہے، میں اس سوچ میں پڑ گیا، اور پھر فیصلہ میں نے یہ کیا کہ میں نے جج کے لیے جانا ہے کہ وہ جج ہے، میرا کوئی کام سنوارے گا، مجھے جو یہ کام دین کا کرنا ہے تو میرے کام اللہ سنوارے گا، مجھے اس سے کوئی دنیا کی غرض نہیں۔ آج ہم بھی آئے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور جب ہمارا چلنا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یقین کر لیجئے انشاءاللہ اللہ کبھی ہمیں پیچھے نہیں چھوڑے گا، پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اپنوں کو کبھی نہیں چھوڑا، اس نے اپنوں کو کبھی رسوا نہیں کیا، اس نے اپنوں کو کبھی محروم نہیں کیا۔ وہ تو کہتا ہے لا تحزن ان اللہ، اللہ تو ساتھ ہے۔ یقین مانیے اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں تعلیم و تعلم کے ساتھ چلنے والوں کا نبوی منہج پر سب سے بڑا قافلہ آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اور جب وہ آپ ہیں تو پھر بھی آپ سوچیں کہ مجھے چلنا ہے یا نہیں چلنا، پھر بھی آپ تذبذب میں ہوں کہ جی وہ نہیں چلا تو میں کیا کروں۔ بھئی اللہ نے تیرے سے اس کا نہیں پوچھنا، اللہ نے تیرے سے تیرا پوچھنا ہے، تو اس کی رفتار میں سستی آئی ہے تو تو بھی سست ہونے کو آ رہا ہے، تو یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، تو کر، تو چل۔ اور اگلی بات ہے، وہ مجھے دوستوں نے بتایا تو میں نے اس بھائی کو، وہ گریڈ تو اس کے بڑے ہیں، تو میں نے اس کو ابھی فون کیا تو تھوڑی سی میں نے اس کی طبیعت صاف کی، میں نے اس کی طبیعت تھوڑی سی صاف کی کہ مجھے بتا اس سے اچھا قافلہ اساتذہ کا اور کون سا ہے، متحرک قافلہ کون سا ہے، ضلع ڈویژن جا کر یہ کون جگانے اور
تعلیم و تربیت کے نظام کر رہے ہیں، پھر تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ تو مجھے اس کی آواز سے یہ تھا کہ اب اس کا سر جھکا ہوا ہے، آگے سے وہ احترام میں بول تو سکتا نہیں تھا، تو جی آئندہ ایسے ہوگا۔ میرے بھائیوں، چلتے جائیے، ساتھ عمل کو ساتھ رکھتے جائیے۔ عمل نہیں ہوگا تو زبان سے اثر نہیں ہوگا۔ میں ایک اور جگہ بھی میں نے سنایا، یہاں بھی وہی سنا دوں۔ ایک قصبے میں بہت سال ہوئے جمعہ پڑھانے گیا، تو وہاں یوتھ فورس کے نوجوان جو تھے انہوں نے چائے وغیرہ رکھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ وہ جو ٹیچر تھا انہوں نے نام لیا، وہ جو ٹیچر ہمارے گاؤں میں آیا، وہ ٹیچر ہم نے اس کی زندگی دیکھی، ہم نے اس کا عمل دیکھا، تو ہم نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے یہ سچا ہے، ہم نے اس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ ایک اور جگہ تھی، یہ میں نے فیصل آباد بھی بتایا، وہاں ایک ہیڈ ماسٹر سکول کا وہ مجھے ملا، جی میں نے وہاں اساتذہ کو ترجمے کی کلاس شروع کی ہوئی ہے، ہم ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ میں اس گاؤں میں گیا جہاں اس سکول کا سیکنڈ ہیڈ ماسٹر، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ تھا، اسی نے کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے ہاں، تو میں نے کہا ماشاءاللہ ہیڈ ماسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں آپ کے تو اسکول میں اساتذہ کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تو وہ آگے سے جو بولے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس پڑھانے کا کیا اثر ہوگا، وہ خود تو ہیڈ ماسٹر صاحب ہفتے میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ بھائی عمل کے ساتھ بات بنے گی۔ میں نے یہ ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ میرے سامنے، اور آپ بھی سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک اپنے استاذ، نام نہیں لوں گا، ایک اساتذہ کا کسی دور میں بہت بڑا نظم تھا، اب بھی بڑا ہے لیکن بہت بڑا تھا اس وقت، ہمارا تو نظم بالکل جیسے سویا ہوتا ہے ایسے تھا، تو ظاہر ہمارے سارے لوگ ہی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے جنرل سیکرٹری رہے، ہم ان کے ساتھ پڑھتے رہے جب وہ جنرل سیکرٹری تھے۔ یقین مانے ایک دن بھی کلاس میں لیٹ نہیں ہوئے۔ میں جب سے گیا، میں اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ہم دونوں کلاس فیلو، ہم 87 سے وہاں گئے، اور ان کی ریٹائرمنٹ تک میں یہ کہہ سکتا ہوں اس ادارے میں جتنے اساتذہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پابند وہی رہے ہوں۔ مجھے اور آپ کو عمل کے ساتھ تبدیلی لانی ہے۔ اس مشن کے ساتھ میرے بھائیوں وقت ہو گیا اذان کا، مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اور انصاری صاحب کی بات نہ دہراؤں تو بات نہیں بنتی، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ آئے جلاتے ہیں، اور یقین مانیے وہ را مٹیریل آپ کے پاس ہے، وہ نرسری آپ کے پاس ہے، اور یہ جو ہمارے بڑے بیٹھے جن کے آپ نے یہ چاروں طرف لگائے ہوئے ہیں، اس طرف تو چاروں طرف اندھیرے تھے، انہوں نے تو ایسی باتیں نہیں کی تھی جیسے آج ہم بے یقینی کی باتیں کہیں سے سننے کو ملتی ہیں۔ اس وقت تو کچھ تھا بھی نہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ نرسریاں تیار کر رہے تھے، اور وہاں سے وہ پودا ایک وہاں لگا، ایک وہاں لگا، اور وہاں لگا، لگتے لگتے آج چاروں طرف اس ملک میں بہار ہے۔ کبھی مسجدیں دھوئی جاتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا، آج وہ سارا کچھ بدل گیا۔ جب سب کچھ بدل گیا ہے تو پھر بھی تو مایوس ہے، پھر بھی مایوسی تجھے کیسے آ گئی کہ جی فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے؟ اپنے حصے کا کردار آئے، میں آج نیت اور تہیہ کریں انشاءاللہ یہ سالانہ ڈویژنل تعلیمی تربیتی، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے سال جب ہم یہاں آئیں گے یا انتظامیہ جہاں رکھے گی، اس سے 4 گنا لوگ زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ سب لوگ آج عزم کر لیں کہ ہم اس کا حصہ ہے، ہم نے افراد کو ساتھ ملانا ہے، اور ہم نے قدم ملا کر چلنا ہے، اور ہم نے قرآن و سنت کی اس دعوت کو، اور سن لیجئے میری پڑھاتے ہوئے مجھے 28 سال 29 ہو گئے، یقین مانے میں یہ کوئی ریاکاری نہیں کر رہا، میں نے ہزاروں افراد بدلتے دیکھے ہیں،
ہزاروں افراد بدلتے دیکھے ہیں۔ ممکن کیسے ہے کہ میں اگر اخلاص کے ساتھ چل رہا ہوں اور میں نے اس کو ترجیح اول بنایا ہوا ہے، میری زبان کا اثر نہ ہو، میرے عمل کا اثر نہ ہو، اور آگے میرے سے پڑھنے والے وہ بدلے نہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آئیے اس دنیا میں میں اور آپ اپنی آخرت کو بنا جائیں، اس سے بہترین نظم کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی پیشہ اور نہیں ہے۔ وعدہ آپ سے لیا جا چکا کہ مارچ میں انشاءاللہ ہمارا سالانہ تربیتی جو سلسلہ ہے کنونشن وہ لاہور میں ہوا کرے گا، اور ڈویژنوں میں یہ، اور پھر پورے ملک میں انشاءاللہ یہ سلسلے جو ہیں ڈویژن کی سطح پر، صوبہ کی سطح پر، اور یہ سارے چلیں گے انشاءاللہ۔ میں اور آپ، آخری بات آپ سے، میں اور آپ خوش قسمت ہیں، ہم اس میں نہیں آئے، ہم لائے گئے ہیں، ہم کسی کا انتخاب ہیں، یقین مانیں ہم کسی کا انتخاب ہیں۔ ہمیں کسی نے چنا اور کہا کہ تم نے یہ جو سب سے بہترین پیشہ ہے یہ تمہارا پیشہ ہے، اور تم نے تعلیم و تعلم کا کام کرنا ہے۔ یہ انتخاب اس ذات کا ہے۔ جب میں اور آپ اس ذات کا انتخاب ہیں تو پھر مایوسی کیسے ہے، پھر یقین میں کمزوری کیسے ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس راستے پہ چلیں گے، اور مجھے یقین ہے جمعیت اساتذہ کے سارے لوگ جب اس راستے کو اپنی یقین کے ساتھ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے جنت الفردوس سے کم کوئی اور منزل نہیں لیں گے، وہیں جائیں گے جہاں نبی رحمت انما بعثت معلما، انہی کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے، اور اللہ ہمیں لے کے جائے گا۔ یہ قافلہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس قافلے کے لیے جتنے لوگ کوششیں کر رہے ہیں اللہ سب کی کوششیں قبول فرمائے، جتنے افراد